بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ وہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اسراف کیسا ہے یا سعد، یہ پانی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے: یا رسول اللہ، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جی ہاں، اگرچہ تم نہر جاری یعنی ایسی نہر کے پاس ہو جس میں پانی جاری ہے، وہاں بھی اگر وضو کا پانی زیادہ استعمال کرو گے تو وہ اسراف ہی شمار ہوگا۔ دوستو، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں کہا گیا: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: سعد، یہ پانی ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: افی الوضوء سرف؟ یا رسول اللہ، وضو تو ایک نیکی کا کام ہے، ظاہر ہے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، تو کیا اس میں بھی کوئی فضول خرچی اسراف ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ہاں بے شک، جب اب آپ ضرورت سے زائد پانی استعمال کریں گے تو وہ اسراف ہی ہے، چاہے آپ نہر کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کر رہے ہیں، پھر بھی اتنے ہی پانی سے وضو کریں جتنا پانی وضو کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اس روایت میں ہمیں یہ بہت واضح پیغام مل رہا ہے کہ پانی کا ضائع کرنا وضو کے اندر، غسل کے اندر اور باقی تمام امور میں جو ہمارے ہاں ضائع کیا جا رہا ہے، برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، دیگر امور میں، یہ شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ لہذا ہمیں پانی ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آج کل کے حالات میں یہ تو بات زیادہ نکھر کے سامنے آ رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے سامنے ہے کہ پانی کی کس قدر قلت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے وضو کرتے وقت جب بھی ٹوٹی وغیرہ چلائیں تو بس جب آپ وضو کر رہے ہیں تو چلائیں، ایسا نہ ہو کہ ٹوٹی چلا کے بیٹھ گئے، ساتھ والے سے باتیں کرنے لگ گئے۔ اسی طرح کوشش یہ کریں کہ کسی برتن میں پہلے سے پانی لے لیں، اگر ایسا ممکن ہو تو یہ سب سے بہترین صورت ہوگی پانی بچانے کی، کہ آپ کسی برتن میں پہلے پانی لے کے اس برتن سے وضو کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے اتنے پانی سے وضو کر لیا۔ اسی طرح جب غسل کرنا ہو تو ایک برتن میں پہلے سے پانی لے لیں کسی ٹب وغیرہ میں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اتنے پانی سے غسل کر لیا۔ اسی طرح جب برتن وغیرہ دھوئے جاتے ہیں تو مستقل نل چل رہا ہوتا ہے اور برتن دھوئے جا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بغیر کسی وجہ کے بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ضائع کرنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔